السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 152 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کر دے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے حلال چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی تھیں وہ اپنی طرف سے شریعت سازی گھڑ کر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے رزق کو حرام قرار دے لیا ہے، اپنے آپ ہی انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنی باطل آرا اور شیاطین کے بہکاوے کی وجہ سے کیا ہے، شیطان کے بہکائے میں آ کر اور اپنی جھوٹی خواہشوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے یہ کیا۔ تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ محض وہم و خیال اور اٹکل کی بنیاد پر نہیں میں تم کو بتا رہا، بلکہ یہ بات حقیقی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی ہے۔ جو میں تم کو بتا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ساتھ مجھ پر نازل کی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، کسی بھی چیز کو اللہ کا لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس آیت میں سب سے پہلی اور سر فہرست بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک مت بناؤ۔ شرک کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، اور نمبر 3 شرک فی العبادات۔ اور یہ تینوں قسمیں ان مشرکوں اور یہودیوں میں موجود تھیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیا تھا، اور اس سے منسلک کر رکھا تھا، اللہ سے منسلک کر رکھا تھا۔ اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ عزیر کے جسم میں حلول کر گیا تھا، نعوذ باللہ۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یعنی جو کسی کی بگڑی بنا بھی سکتا ہو اور مشکلات میں
مصیبتوں میں پھنسا بھی سکتا ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ہستی کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر اور صاحب تصرف و اختیار بھی سمجھا جائے۔ شرک کی ایک قسم بھی ان لوگوں میں عام تھی، اور شرک فی العبادات یہ ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہو اسے فریاد کے طور پر پکارے، جگہ جگہ اس کا نام لے کر فریاد کے طور پر اس کو پکارے، اس کی قربانی اور نظر و نیاز دے، اور ان کی پرستش و تعظیم اس طرح کرے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تشرکو بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبریل آتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر کی حدیث ہے کہ جبریل آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے دوبارہ کہا، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو جبریل نے یہی جواب دیا، اور جواب دیا کہ اگر وہ شراب بھی پیتا ہو لیکن شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے کر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، دوسرے سارے گناہ کیے ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب میں ڈال کر جہنم میں تپا کر جلا کر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض مسانید اور سنن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی سأغفر لکم علی ما کان منک ولا ابالی ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئتا اتیتک بقرابها مغفرہ ما لم تشرک بی شیئا وَإِنْ أَخْطَأْتَ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ۔ اللہ اکبر۔ اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں لگائے رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے کیسے بھی گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو میرے پاس ساری زمین بھر کر گناہ لے کر آئے تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا، بشرط یہ کہ تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے۔ اگرچہ تو اس قدر گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھ کو پھر بھی معاف کر دوں گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں بھی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنائے جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود سے بھی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارشاد الہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بدسلوکی مت کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر، جیسا کہ سورت بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں اور سورت لقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی والدین کے بارے میں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقتاً پیدا کر کے پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
جس نے انسانی جسم کی ضروریات پیدا کی، ہوا اور پانی پیدا کیا، پھر انسان کی تمام تر غذائی ضروریات کو زمین سے متعلق کر دیا، پھر اس کے بعد ظاہراً انسان کی تربیت کے ذمہ دار اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اس کے فوراً بعد ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی اطاعت اور ماں باپ سے بھلائی کے حکم کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں بھی فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرتا رہے کہ بعد میں تم کو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھ کو شرک کرنے کا حکم دیں، اللہ کے سوا دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیں، تجھ کو شرک کرنے کا حکم دیں اور تجھ کو اس کا معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، تو ان کا کہا مت مان، اور تجھ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں یہ شرک ہے تو ان کا کہا اس بات میں مت مان۔ ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، فلا تطعہما، اگر شرک کا حکم دے تو ان کا کہنا مت مان، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور ان کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی دین کی طرف، سیدھے راستے کی پیروی کر، اور اگر وہ غلط راستے کی طرف، شرک کی طرف تم کو حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کا کہنا مت مانو، لیکن دنیا میں ماں باپ کے ساتھ دنیا میں دنیاوی لینے اور دینے میں ان کی خدمت میں کوئی کمی مت کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں ان کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، قال قلت ثم ای، قال بر الوالدین، قال قلت ثم ای، قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو اور تمام مسلمان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور اجداد کے بارے میں وصیت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اولاد اور احفاد یعنی پوتوں کے ساتھ بھی شفقت اور حسن سلوک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ وہ غیرت سے اور آر کے خوف سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بسا اوقات فقر و افلاس کے، فقیری اور
بھوک کے خوف سے اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا اور اس کے برابر کسی کو سمجھ اور اس کا ہمسر بنا اور اٹھتے بیٹھتے اس کے سوا کسی کو پکار، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ قلت ثم ای پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل کر کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا پیے گا اور رہے گا۔ کہتے ہیں ثم ای قلت ثم ای، کہتے ہیں میں نے کہا پھر اور کون سا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کر اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا اور تیرے مال میں تیرا شریک ہوگا۔ اور پھر پوچھا کہ کون سا؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر خود تم کو کھانے کو مل رہا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر کھانے کو تم کو مل رہا ہے، ہم کو مل رہا ہے، تو یقین رکھو کہ تمہاری اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا اور وہ فاقے سے مر نہیں جائیں گے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، صرف اللہ پر توکل نہ کرنا اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کی دلیل ہی نہیں کہ اللہ پر توکل نہ کرنا اور پھر اس پر اعتماد کرنے کی دلیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صفت رزاقیت پر براہ راست حملہ کرنا بھی ہے۔ جو مخلوق کو پیدا کیے جاتا ہے مگر اس کی تربیت کے لیے اس کی غذائی ضروریات فراہم نہیں کر سکتا، یعنی اللہ پر توکل اور اعتماد ہی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی صفت، اللہ رب العالمین کی صفت ہے رزاق، اس کی رزاقیت پر براہ راست حملہ ہے۔ جو مخلوق کو تو پیدا کیے جاتا ہے مگر اس کی تربیت کے لیے، اس کو پالنے پوسنے کے لیے اس کی غذائی ضروریات فراہم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ کو بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر شمار فرمایا ہے، قتل اولاد۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس بھی مت پھٹکنا۔ اللہ اکبر، ان کے پاس بھی مت جانا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے کام مت کرنا، بلکہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے پاس بھی مت جانا۔ ایسے وسائل بھی اختیار مت کرنا جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں اور انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کریں، جیسے بے حجابی، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، تماش بینی، سینما جانا، ٹی وی دیکھنا، یعنی ٹی وی میں جنسی لٹریچر، جنسی افلام دیکھنا یا جنسی لٹریچر کا مطالعہ کرنا، جنسی کتابوں کا مطالعہ کرنا، عورتوں کی تصاویر کی عام نشر و اشاعات، سب کچھ اسی ضمن میں آتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا جو ہے وہ غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، اسی طریقے سے آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کا دیکھنا ہے اور عورتوں کا غیر مردوں کو دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا ہے، جیسا کہ گانے سننا، جس سے انسان کے جنسی جذبات جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں۔ تو کانوں کا زنا جو ہے وہ فحاشی کی باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا جو ہے فحاشی کی بات چیت کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے۔ دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت والا نہیں ہے۔
صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی بھی زیادہ غیرت والا نہیں ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا ہے. عبد الملک بن عمیر نے اور انہوں نے اپنے غلام مغیرہ سے روایت کیا ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر شخص کو نامحرم کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا اور معاف نہیں کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے یہ بات پہنچائی تو آپ نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن. تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، غیرت والی ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری آل اولاد کو، امت محمد کو فحاشی سے بچائے اور فحاشی بے حیائی کے کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی جان والے کو کسی کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر جس کا شریعت حکم دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی نہایت تاکید کے ساتھ ممانعت ہے، ورنہ قتل بھی ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کی ممانعت میں داخل ہے. قرآن کی رو سے 3 صورتوں میں قتل کرنا برحق اور جائز ہے. قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز اور برحق ہے. نمبر 1، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، میدان میں کفار کا قتل کرنا، یعنی میدان جہاد میں کافروں کو قتل کرنا. نمبر 3، بغاوت یعنی دیار اسلام میں بد امنی پھیلانے والے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے کا قتل، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے جو بدامنی پھیلاتا ہے، شہر میں ملک میں بدامنی پھیلاتا ہے اور اسلامی حکومت کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اور حدیث کی رو سے 2 صورتیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوتی ہیں. ایک شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرا جو شخص اسلام لا کر ارتداد کا مرتکب ہو، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ کل 5 صورتیں ہوتی ہیں. ان کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کو قتل کرنا قتل ناحق کہلاتا ہے، اور اس گناہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی آیت نازل فرمائی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں. تو جس شخص کے زیر کفالت کوئی یتیم تھا تو اس نے اس کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا، یعنی جنہوں نے کسی یتیم کو رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی کفالت کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اس کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا.
اور یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز اگر بچ جاتی تھی تو وہ اس کو رکھ دیتا تھا، اٹھا کر رکھ دیتا تھا، حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد یا صبح سے شام تک یا صبح کو وہ یتیم خود ہی کھا لیتا تھا، اور اگر نہیں کھاتا تھا تو وہ چیز جو تھی خراب ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! صحابی تو ڈر گئے جب حکم ہوا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر دوسری آیت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، مال کے یتیم کا مال جو ہے اس کو مت کھائیں، اور اس کی وعید بھی نازل ہوئی کہ جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے صحابیوں نے جن کے پاس یتیم کی کفالت تھی، انہوں نے کھانے پینے کی چیز پہلے وہ سب اکٹھی کھاتے تھے، پھر انہوں نے ان کے کھانے کو علیحدہ کر دیا، اور جب ان کا کھانا بچ جاتا تو وہ اس کو رکھ دیتے۔ اگر یتیم کو بھوک لگتی اور وہ کھانا چاہتا تو وہ کھا لیتا، اور اگر نہیں کھاتا تو وہ خراب ہو جاتی۔ بہرحال یہ صورتحال ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی کہ اگر کوئی کھا لیتا تو اچھی بات تھی، خراب ہو گیا۔ تو اس بات کا ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، سورۃ البقرہ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سوال کیا اور کہا اس کا بات کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، یعنی یہ جو نقصان ہو جاتا ہے اور خراب کر کے پھینک دی جاتی ہے چیز، اس کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا، یعنی خرچہ اکٹھا رکھنا چاہتے ہو، کھانا پینا اور خرچہ جو ہے یتیم کے مال کے ساتھ اکٹھا رکھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے یعنی صحابیوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو، اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو، اور اس صورت میں بھی وہ صرف معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گناہ کو بھی 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی مسکین پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچائے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ناپ تول میں کمی پیشی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا تھا۔ قرآن مجید میں ایک پوری بڑی سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے المطففین رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں، جب ناپ تول کرتے ہیں تو اپنا حق جو ہے دوسروں سے اچھی طرح زیادہ وصول کرتے ہیں، اور جب ناپتے اور تولتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں تو دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، ان کو کم دیتے ہیں۔
لینے کے وقت زیادہ لیتے ہیں اور دیتے وقت کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کاری سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کا خوف نہ ہو، کہ اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ گچھ کرے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا، تو وہی لوگ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس برائی سے بھی، ہم کو اور امت محمد کو اس برائی سے بھی بچائے اپنی رحمت اور برکت سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی شخص حق کے ادا کرنے اور وصول کرنے میں پوری کوشش کرے اور اس کی کوشش کرنے کے باوجود اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا جو اس آیت کے مشابہ ہے، کہ قول و فعل میں ہر نزدیک اور دور کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہر نزدیک کی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو یا غیر جاننے والا ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت اور ہر حال میں انصاف کیا جائے، اور انصاف کا دامن کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے۔ اگرچہ عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو جرم عظیم بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی نا انصافی کی بات یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا ایسی ہی جھوٹی شہادت دینا، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور ناانصافی کی بات کہنا یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری کر کے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر یہی نصیحت کی جا رہی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اور آیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو سچا کہو اور جھوٹے کو جھوٹا کہو، خواہ اس کی ضد میں تمہاری اپنی ذات پر اس کی ضد جو ہے، اس کا وبال جو ہے، اس کی تکلیف جو ہے تمہاری اپنی ذات پر ہی پڑتی ہو، یا کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار یا دوست پر ہی مشکل آتی ہو، لیکن انصاف کی اور سچی بات کرو۔ کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے بھی مت کرو جس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا اس کا کوئی حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہو، یا اس کے اوپر ظلم ہوتا ہو، حق تلف ہونے کے بعد، حق مارنے کے بعد اس پر ظلم ہوتا ہو، یا اس سے متکلم کی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اس کو پورا کرو، اور اسے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت بجا لاؤ۔ جس باتوں کو، جن کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ نے کرنے کو کہا ہے، وہ کام کرو، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے دور ہو جاؤ اور اس کو چھوڑ دو، اور اس کے پاس مت جاؤ، اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرو۔ اللہ اکبر۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ عہد کو بہرحال پورا کرنا فرض ہے، خواہ یہ عہد انسان نے اللہ سے کیا ہو، جیسے کوئی نظر مانی ہو یا منت مانی ہو، یا اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کیا ہو، اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر کسی دوسرے مسلمان سے کیا ہو، بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پاس پڑوسیوں سے، ملنے والوں سے، کسی سے بھی اگر کوئی عہد کیا ہے تو اس کو بھی پورا کریں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ اکبر۔ اگر اللہ سے عہد کیا ہے، کہیں نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میں فلانے کام فلانے وقت میں یہ نظر دوں، منت مانی ہے کہ میں فلانا کام کروں گی، یا اللہ کے نام پر یہ دوں گی، یا میں اتنے روزے رکھوں گی، یا میں قربانی کروں گی، جو بھی بہرحال منت مانی ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کا نام لے کر جب منت مانی ہے تو نظر کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرو، صدقے کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرو، حج کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرو، اور اگر کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو۔ اور اس عہد میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ عقد نکاح کیا ہے، یا خرید و فروخت میں عہد و معاہدہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو، یا وہ عہد جسے عہد سک کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کر کے اور لیا تھا کہ الست بربکم، تو فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو۔ اس میں بھی یہ عہد آ جاتے ہیں اور وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر۔ یعنی اے مشرکین اور یہود، کرنے کا کام تو یہ 9 قسم کے احکام ہیں، کرنے کے کام جو ہیں وہ یہ 9 قسم کے احکام ہیں جن کی علمی سند ہر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ان کا تو تم خیال نہیں رکھتے اور خلاف ورزیاں کیے جاتے ہو، اور جن شرکیہ افعال کو تم بجا لا رہے ہو وہ تمہارے اپنے ہی خود ساختہ، خود بنائے ہوئے، خود گڑھے ہوئے ہیں کہ حلال کو تم نے حرام کر لیا اور حرام کو تم نے حلال بنا لیا۔ یہ تمہارے اپنے ہی خود ساختہ ہیں، خود گڑھے ہوئے ہیں، جن کی کوئی علمی سند تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر ہدایت مطلوب ہے اور ہدایت چاہتے ہو تو اپنی پچھلی روش چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھی لکھائی تختیاں دی گئیں، ان میں 10 احکام مذکور تھے جنہیں احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام بعد میں تورات میں شامل کر دیے گئے۔ ان 10 احکام میں سے ایک حکم سبت کے دن کی تعظیم تھا، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم تھا۔ اگر اسے نکال دیا جائے تو باقی یہی 9 احکام رہ جاتے ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں اور بیان کیے گئے ہیں۔ یہود کو بالخصوص تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے جو بنیادی احکام تھے ان میں سے ایک حکم کی تم نے خلاف ورزی کی اور اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور ان کے بجائے ایسے کاموں میں تم لگ گئے ہو جن کا تمہاری کتاب میں کہیں اشارہ تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یقیناً میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں پر مت چلو، تمہیں اللہ کے راستے سے یہ الگ کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بھی فرماتے ہیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ مت ڈالنا۔ اور اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، اور اختلاف و تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تم سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور عبد بن حمید نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ الفاظ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے
اپنے سامنے اس طرح خط کھینچا اور فرمایا ہادا سبیل اللہ عز وجل وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ فقال هذه سبل الشیطان ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الآیہ. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے 2 خط اس کے دائیں جانب اور 2 خط اس لکیر کے بائیں جانب کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں. پھر آپ نے درمیانی خط پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا. پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ایک کنارے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چھوڑا تھا اور اس کا دوسرا کنارہ جنت میں ہے، اور اس کے دائیں جانب بھی پگڈنڈیاں ہیں اور بائیں جانب بھی پگڈنڈیاں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں. جس نے ان راستوں کو اختیار کر لیا وہ اسے جہنم میں لے جائیں گی. یعنی ان غلط راستوں کو جو دائیں اور بائیں ہیں، اگر ان راستے کو اختیار کر لیا اور ان پر چل پڑے تو وہ اس کو جہنم میں لے جائیں گی. اور جو صراط مستقیم پر چلتا رہا، یعنی یہ سیدھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی، جو صراط مستقیم پر چلتا رہا وہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر مت چلنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ حق ایک ہی ہے، اور افتراق و اختلاف کی وجہ سے دیگر رستوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں بھی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے.